اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے دوستو؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہم ذی الحج کے یہ 10 دنوں کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ ذی الحج کے یہ 10 دن جو یکم ذی الحج سے 10 ذی الحج تک ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایک عجیب خصوصیت اور فضیلت بخشی ہے۔ اگر کوئی غور سے دیکھے تو معلوم ہوگا کہ فضیلت کا یہ سلسلہ رمضان المبارک سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے عبادتوں کے درمیان عجیب و غریب ترتیب رکھی ہے کہ سب سے پہلے رمضان آئے، اس میں روزے فرض فرما دیے، اور پھر رمضان المبارک ختم ہونے پر فوراً اگلے دن سے حج کی عبادت کی تمہید شروع ہو گئی۔ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے پورے کرنے کی اور حج کے ارکان پورے کرنے کی توفیق عطا فرما دی اور یہ 2 عظیم و شان عبادتیں تکمیل کو پہنچ گئیں، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ضروری قرار دیا کہ مسلمان ان عبادتوں کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنے اور شکر کا نذرانہ پیش کرے، جس کا نام ہے قربانی۔ چونکہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور عشرہ ذی الحج کا آغاز بھی ہو چکا ہے، تو اس کے بارے میں ہم کچھ باتیں کر لیں۔ یہ عشرہ جو یکم ذی الحج سے شروع ہوا اور 10 ذی الحج پر جس کی انتہا ہوگی، یہ سال کے 12 مہینوں میں بڑی ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ اور پارہ امہ میں یہ جو سورہ فجر کی ابتدائی آیت ہے، والفجر ولیال عشر، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کسی چیز پر اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا اس چیز کی عزت اور حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ فجر میں جن راتوں کی قسم کھائی ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی ایک بڑی جماعت نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اس سے ان 10 راتوں کی عظمت، عزت اور حرمت کی نشاندہی ہوتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے اعمال کسی دوسرے دن میں اتنے محدود نہیں جتنے ان 10 دنوں میں محدود ہیں، خواہ وہ عبادت نفلی نماز ہو، ذکر ہو، تسبیح ہو، صدقہ کریں یا خیرات کریں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان ایام میں سے ایک دن روزہ رکھے تو ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے، یعنی ایک روزے کا ثواب بڑھا کر 1 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ان 10 راتوں میں ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے، یعنی اگر ان راتوں میں سے کسی بھی ایک رات میں عبادت کی توفیق ہو گئی تو گویا اس کو لیلۃ القدر میں عبادت کی توفیق ہو گئی۔ اس عشرہ ذی الحج کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا ہے، اور ان ایام کی اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی کہ وہ عبادتیں جو سال بھر کے دوسرے ایام میں انجام نہیں دی جا سکتی، ان کی انجام دہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی زمانے کو منتخب فرمایا ہے۔ مثلاً حج ایک ایسی عبادت ہے جو ان ایام کے علاوہ دوسرے ایام میں انجام نہیں دی جا سکتی۔ دوسری عبادتوں کا یہ حال ہے کہ انسان فرائض کے علاوہ جب چاہے نفلی عبادت کر سکتا ہے، جیسا کہ نماز ہماری 5 وقت کے لیے فرض ہے، لیکن ان کے علاوہ جب ہم چاہیں نفلی نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ رمضان میں روزہ فرض ہے، لیکن نفلی روزہ جب چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے، لیکن نفلی صدقہ جب چاہیں ہم ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر فرما دیا ہے۔ ان اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں اگر ان عبادتوں کو کیا جائے گا تو وہ عبادت میں ہی شمار نہیں ہوں گی۔ ان میں سے ایک عبادت حج ہے۔ حج کے ارکان مثلاً عرفات میں جا کر ٹھہرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا، یہ ارکان اعمال ایسے ہیں کہ اگر انہیں ایام میں انجام دیا جائے تو عبادت ہے، اور دنوں میں اگر کوئی شخص عرفات میں 10 دن ٹھہرے تو یہ کوئی عبادت نہیں۔ حج جیسی اہم عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی ایام کو مقرر فرما دیا کہ اگر بیت اللہ کا حج ان ایام میں انجام دو گے تو عبادت ہوگی اور اس پر ثواب ملے گا۔
دوسری عبادت قربانی ہے۔ قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذی الحج کے 3 دن یعنی 10، 11 اور 12 تاریخ مقرر فرما دیے ہیں۔ ان ایام کے علاوہ اگر کوئی شخص قربانی کی عبادت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر کوئی شخص صدقہ کرنا چاہے تو بکرا ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کر سکتا ہے، لیکن یہ قربانی کی عبادت ان 3 دنوں کے سوا کسی اور دن میں انجام نہیں پا سکتی۔ لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس زمانے کو یہ امتیاز بخشا ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے ان احادیث کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے ایام عشرہ ذی الحج کے ایام ہیں۔ ان میں عبادتوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان ایام میں اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس لیے ہماری اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جو 10 دن کے یہ ہمارے ایام ہیں، اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں ہمیں خوب ساری عبادتیں، فرض نمازیں، نفلیں، سنتیں، ہر ایک عبادت کا ہمیں موقع نصیب فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینا ہے، اور یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادتیں ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں جو دوسرے حقوق العباد ہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات، لوگوں کے ساتھ ہم آج چیٹنگ کرتے ہیں، لوگوں کو آج دھوکہ دیتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں، کسی کا دل آزاری کرتے ہیں، ان چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے۔ کوشش یہی کرے کہ جو یہ 10 دن ہے جس میں ہم یہ چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں بھی ہمیں کامیابی دے، اور اس کے بعد بھی ہمیں انہی کاموں پر جمائے رکھے کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، کسی کو جھوٹ نہ بولیں، جو ہمارے بڑے ہیں ان کی ہم عزت کریں، جو ہمارے ماں باپ ہیں ان کے لیے جو ہمارے فرائض ہیں، ہم ان فرائض کو اچھے سے اچھے ادا کر پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اچھا انسان بنائے، حضور کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، اور ان 10 دنوں میں ہم خوب ساری عبادتیں کر پائے۔ آپ سبھی لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپ لوگ جتنے بھی امت مسلمہ ہیں سبھی کے لیے دعا کریں، کیونکہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کے صدقے ہمارے جو کام ہوتے ہیں انہیں بھی آسانی